وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وہ نعمتیں جسمانی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، اور اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھنے والی وہ نعمتیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت والے دن تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس آیت کے بارے میں جب غور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے جو کی روٹی، کھجور کے علاوہ اور کیا تھا، اور وہ بھی ان کو پیٹ بھر کے میسر نہیں. آج اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تو وہ نعمتیں نہیں تھیں، لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں اور آپ، کیا ہم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ پیارے بھائیوں، رب تعالی اس کے سامنے جب انسان حاضر ہوگا، یقیناً انسان سے بہت ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی ہے اسے زبان کہتے ہیں. زبان اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ زبان، اس کا استعمال انسان درست کرے اور اللہ کی رضا کا بول اس زبان سے نکالے، وہ ایک بول اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جنت کا مہمان بناتے ہیں. اور بسا اوقات اس زبان سے نکلا ہوا ایک بول اتنا زہریلا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے اور اتنا نقصان دہ ہوتا ہے. انسان نے ایک بول بول دیا
ایک کلمہ کہہ دیا، اس میں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ تھا لگا دیا، کسی کے اوپر بہتان تھا باندھ دیا، جھوٹی شہادت اور گواہی کی دے دی، طرح طرح کی زبان کے یہ غلط استعمالات، زبان سے وہ خطرناک کلمہ اس نے نکالا، پرواہ کوئی نہیں کی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک بول کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو جہاں دعوت دیتا ہے۔ فرمایا اس ایک خطرناک اور زہریلے بول کی وجہ سے، اپنی زبان سے نکلے ہوئے اس ایک کلمے کی وجہ سے، یہوی بہا فی جہنم، رب العالمین اسے جہنم کے اندر گراتے ہیں، اور اس انسان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات بیان فرمائی اس زبان کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں کوئی شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو، فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی وہ دے دے۔ ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز فرمایا جو دو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اس کی زبان، اور دوسری چیز جسے شرمگاہ کہتے ہیں دو ٹانگوں کے درمیان، فرمایا ازمن لہ الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین نے کرامن کاتبین، اللہ نے ان نورانی ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو کلمہ بھی نکالتا ہے وہ خوشی میں نکالے، وہ ناخوشی میں نکالے، وہ چاہتے نکالے، نہ چاہتے نکالے، ما یلفظ من قول، نکرہ نفی کے تحت زبان سے جو بھی نکلا، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے فرشتے، نگران فرشتے، فرمایا وہ تیار ہوتے ہیں، فوراً اس کلمے کو نوٹ کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کتاب زندگی سامنے کھلی ہوگی، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو نے کیا بولا، تو نے کیا کیا، کیا کہتا رہا، اپنی زبان سے کیا نکالتا رہا، کتاب زندگی دیکھ، پڑھ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس تیرے اوپر گواہیوں کے لیے کافی ہے۔ پیارے بھائیوں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، فرماتے ہیں تمام اعضاء اس زبان کو، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو درست رہی ہم درست رہیں گے، اگر تیرے اندر بگاڑ آ گیا، تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو پھر ہماری بھی خیر نہیں۔ پیارے بھائیوں، اس زبان کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حبیب کبریا فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ مسند احمد کی صحیح حدیث، حبیب کبریا فرماتے ہیں بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں رہتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو جائے۔ زبان درست ہے، زبان کا استعمال درست ہے، زبان سے جو نکالتا ہے سوچ کے نکالتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے مومن اور منافق میں فرق یہی ہے کہ مومن اس کی زبان پیچھے ہوتی ہے، دل آگے ہوتا ہے، پہلے سوچ بنتی ہے پھر زبان پہ کلمہ آتا ہے، وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن منافق آدمی اس کی زبان پہلے ہوتی ہے، دل پیچھے ہوتا ہے،
وہ پہلے بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا بولا، بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ کلمہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا، اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا کہہ دیا، اس کلمے کے اندر زہر کتنی ہے، اس کلمے کے اندر نقصان کتنا ہے، اس کلمے کے اندر میں نے کتنی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کیا ہے، کتنی بڑی ہستی کے اوپر میں نے الزام باندھا، اتہام لگا دیا، کتنی بڑی ہستی کے اوپر میں نے فتویٰ جڑ دیا، پرواہ کوئی نہیں، زبان سے جو مرضی کہہ دیا۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک دل درست نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو جائے۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا اللہ نے جتنے جسم کے اندر اعضاء ہیں عموماً رب نے جوڑا جوڑا بنائے ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں رب نے کان دیے تو دو، اللہ نے آنکھیں دی تو دو، رب نے ہاتھ دیے تو دو، اللہ نے شرمگاہیں دی تو دو، رب العالمین نے انسان کو کتنے سارے اعضاء ہیں جو جوڑا جوڑا دیے، لیکن جب زبان اور دل کی باری آئی تو وہ اکیلے اکیلے دیے، اس لیے کہ بندے اب ان دونوں کو ایک کرنا تیرا کام ہے، جب جو دل میں ہے وہی زبان پہ آئے، زبان دل کے مطابق ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ سوچتا ہے، دل کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، زبان سے پتہ نہیں کس طرح کے دعوے ہیں، کس طرح کے کلمات ہیں، زبان کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، خلوت کچھ اور ہے، جلوت کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور بولتا ہے، تنہائی میں کچھ اور بولتا ہے۔ کہتے ہیں بندے تیرے پاس اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو دل اور زبان کو ایک کر لے، پھر اللہ تجھے کامیابی دیں گے، لیکن اگر دل اور رہا زبان اور رہی پھر کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے کہ دل درست ہے، زبان درست ہے، زبان درست ہے، دل درست ہے، اور دل درست ہے تو ایمان درست ہے، اور اس ایمان پہ ہی اللہ نے کامیابی نصیب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جسم کے اندر گوشت کا یہ ٹکڑا دل یہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ دل کے اصلاح پہ پورے جسم کی اصلاح کا دار و مدار، اور اس دل اس کی اصلاح یہ زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، زبان درست ہے تو دل درست ہے، اور دل درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اور اگر زبان ہی درست نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دل بھی درست نہیں، جب دل درست نہیں تو پورا جسم بھی ہی بگڑ گیا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ کو کہا تھا یا معاذ کف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ کنٹرول رکھنا، اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ سیدنا معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم زبان سے بولتے ہیں کیا اس پہ ہماری گرفت ہوگی، اس پہ مواخذہ ہوگا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں معاذ تم تو گرفت کی بات کرتے ہو، تم تو محاسبے کی بات کرتے ہو۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، فرمایا معاذ کتنے لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں نتنوں کے بل، چیروں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، وجہ کیا ہوگی؟ الا حصائد السنتهم، ان کی زبانیں جب بے لگام ہو گئی، دنیا کے اندر تو ان کو لگام نہ ڈالی جا سکی، جو مرضی بولتے رہے، کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان بے لگام زبانوں کا انجام کیا رکھا ہے؟ الا حصائد السنتهم، فرمایا الٹے کر کے چیروں کے بل، نتنوں کے بل الٹے کر کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دل کالے تھے، زبانوں سے بھی
جو بکتے تھے اور بولتے تھے وہ اسی طرح کے جذبات تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانوں کے نکلے ہوئے ان زہریلے کلمات کی وجہ سے رب العالمین الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں زبان کا استعمال درست کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے زبان کے درست اور غلط استعمال کے حوالے سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک زبان سے نکلا ہوا غلط کلمہ اللہ کو راضی کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، وہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ عام طور پر زبان غلط کی جاتی ہے؟ جن میں سب سے پہلی چیز رب کی توحید کے بارے میں کبھی بھی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس میں اللہ کی توحید پہ حرف آئے، اللہ کی توحید پہ آنچ آئے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ رب العالمین اس کے علاوہ جس گناہ کو جیسے چاہیں گے معاف فرما دیں، لیکن شرک کی رب کے ہاں معافی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں رب العالمین نے مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرکوں پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ شرک اس کی کئی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ شرک اکبر بھی ہوتا ہے، شرک اصغر بھی ہوتا ہے، شرک خفی بھی ہوتا ہے۔ توحید کے اندر شرک مختلف اقسام کے اندر، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر شرک، اللہ کی توحید ربوبیت میں شرک، توحید الوہیت کے اندر شرک، وہ صفات جو خالق کائنات کی ہیں وہ مخلوق میں بیان کرنا، مخلوق کی صفات کو اللہ کی صفات جیسا بنا دینا اور رب کی صفات کسی بندے میں مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العزت کی جو توحید ربوبیت ہے، پیدا اللہ نے کیا، اس کا نسبت کسی اور کی طرف کر دی جائے۔ اور اسلام سے قبل بھی صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے، زید بن عمرو بن نفیل، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد گرامی سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور زید بن عمرو بن نفیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے پاس ہی ایک وادی میں گیا، وہاں مشرک جمع تھے اور وہاں یہ زید بن عمرو بن نفیل بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے، اللہ کی قسم میں تمہارے مذہب پہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس بکری کو پیدا اللہ نے کیا، اس بکری کے لیے سبزہ زمین سے اللہ نے اگایا اور اس سبزے کے لیے آسمان سے پانی رب نے برسایا۔ جب بکری ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو تم ان بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، اس لیے میں تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے اب اس وقت جو حالات بن چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے نہیں امید کہ میں اس کا عرصہ پا سکوں گا، اگر میں اس کا عرصہ پا لوں، اسے دیکھ لوں تو اس پر ایمان لاؤں گا۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول کو یہ قصہ سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا تھا اگر تیری اس نبی سے ملاقات ہو جائے اسے میرا سلام پیش کرنا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا سلام پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعائیں کی۔ پیارے بھائیوں، یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک سوچ ہے جو انسان کو اللہ عطا کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فطرت سلیمہ پر ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر کسی شخصیت کے بارے میں اتنا غلوب نہ آ جائے، اتنا بگاڑ نہ آ جائے کہ رب کی صفات وہ کسی مخلوق کے اندر، اللہ کے کسی بندے کے بارے میں رب کی صفات وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب، ان مکے کے مشرکوں سے اگر آپ یہ سوال کریں، مکے کے مشرکوں سے یہ سوال کریں کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ نے۔
میرے محبوب ان سے پوچھیں یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، یہ کہیں گے اللہ چلاتے ہیں۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون برساتا ہے، یہ کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مشرک کے مشرک رہے۔ اور آج اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے، مسلمان ہے، اس سے پوچھا جائے کہ زمین کس نے بنائی، کہتے ہیں علی نے بنائی۔ آسمان کس نے پیدا کیا، علی مولا نے بنایا۔ جنت کس نے بنائی، علی نے بنائی۔ جہنم کس نے بنائی، علی نے بنائی۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا ایک بول اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بول۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، فاطمہ الزہرا کے شوہر سیدنا حسن و حسین کے والد گرامی، خلیفہ رابع، ان کے فضائل و مناقب، اس میں کوئی شک نہیں، علی سے بغض رکھنے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے، اس دل میں کبھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیوں، لیکن یاد رکھیں علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی خدا نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کائنات کو بنایا نہیں ہے۔ کائنات کو بنانے والی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی، جنت جہنم کو بنانے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے زبان سے بولیں، ضرور بولیں، لیکن سوچ کے بولیں، کہیں یہ کلمہ میرے لیے وبال نہ بن جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگوں ایسا بول جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے کبھی نہ بولو، کیا پتہ وہ ایک بول ہی انسان کو برے انجام تک پہنچا دے۔ اور یہ اتنی بڑی بات، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ رب کے ساتھ شرک اتنا بڑا کلمہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین قریب ہے کہ پھٹ جائے، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ پہاڑ چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کب؟ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بیٹا ہے۔ کسی کو جب اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اس پہ آسمان پھٹ سکتا ہے اور زمین پھٹ سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنی توحید کو یوں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اگر یہ نظریہ بنایا جائے، یہ عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ نے آرڈر دیا اور اللہ کے بندوں میں ایسے ہیں جو رب کے آرڈر کو روک دیتے ہیں، ملک الموت کو رب نے بھیجا فلاں بندے کی روح قبض کرو، ملک الموت آئے، روح قبض کر لی، اور جس کی روح قبض کی تھی وہ ماں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی گئی کہ میرا بیٹا وہ فوت ہو گیا ہے، اسے آپ زندہ کریں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ملک الموت کو آرڈر دیا کہ اس بچے کی روح کو چھوڑ دیا جائے، اسے ابھی زندہ رہنا ہے۔ ملک الموت نے یہ کہا مجھے تو رب کا آرڈر ہے، میں تو اللہ کا حکم مانوں گا، مجھے تو اللہ کے حکم ماننے کے بغیر میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس جو روحوں کی تھیلی تھی وہ اسے چھینی، اور اس دن جتنے لوگ تھے وہ سب کی روحیں چھوڑ دی اور سارے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسا عقیدہ اور ایسے جملے، ایسے الفاظ، ایسا غلوف اللہ کے نیک بندوں کی شان میں، یہ شان نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑا اس کائنات میں ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹا ابراہیم دودھ پیتا بچہ، لختے جگر، زندگی موت کی کشمکش میں آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، اور اس حالت میں آپ کے بیٹے، اکلوتے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے اللہ نے مدینے میں دیے تھے، اور پہلے 2 بیٹے وہ تو مکہ میں ہی وفات پا چکے تھے، یہ ایک ہی بیٹا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اسی حالت میں ابراہیم کی روح پرواز کر گئی، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ انا بفراقک ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا، بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے، صدمہ بڑا ہے، لیکن زبان سے محمد وہی بولے گا جو اللہ کو پسند ہوگا، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی بھی ایسا بول، کوئی بھی ایسا شعر، کوئی بھی ایسا نعرہ، کوئی بھی ایسا جملہ ما فوق الورا، غیبی طور پر کسی کو مدد کے لیے پکارنا، میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام نے کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں سکھایا۔ نماز کے اندر تو ہم پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مدد مانگنے کی باری آئے تو پھر انسان جو مرضی زبان سے کہہ دے، جو مرضی نعرہ لگا دے، جو مرضی بول دے، جس شخصیت کو مرضی آواز دے دے، نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں۔ رب العالمین کی ذات اسے ہی پکارا جائے، اور وہی بغیر وسیلوں کے، بغیر واسطوں کے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اب خود فرماتے ہیں میرے بندے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ بندہ کیا ہے؟ ام المؤمنین، صدیقہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحابیات کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد اس امت کے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، وہ صدیقہ کائنات کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جو صحابیت کو شرف دیا ہے اور امہات المؤمنین کو جو اعزاز دیا، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے عائشہ تم شادی سے پہلے مجھے خواب میں دکھائی گئی اور میں نے دیکھا اور مجھے کہا گیا اے محمد مصطفیٰ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ وہ صدیقہ کائنات کیا کہتی ہیں؟ ایک ہی کمرے میں میں ایک کونے میں موجود تھی، دوسرے کونے میں اسی کمرے کے اندر ایک عورت اللہ کے رسول سے باتیں کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، کمرہ بھی اللہ کے رسول کا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، وہی حجرہ عائشہ جس میں صرف 3 قبریں بنی تو جگہ ختم ہو گئی، اللہ کے رسول کی قبر مبارک سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق، اتنا سا کمرہ، کہتی ہے ایک کونے میں میں تھی، ایک کونے میں وہ اللہ کے رسول سے باتیں کر رہی، فرماتی ہے مجھے نہیں پتا چلا اس نے اللہ کے رسول کو کیا کہا، کمرے کے اندر ہی میں نہیں سن سکی، اور میں یہاں بیٹھا کسی ایسے اللہ کے نیک بندے کو پکاروں جو دنیا میں زندہ بھی نہیں، دنیا سے چلا گیا، اور منو مٹی کے نیچے، اور میں یہاں بیٹھے امید لگا کے اس شخصیت کو آواز دوں کہ وہ دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں ہے، میں یہاں آواز دوں گا وہ میری مدد کو پہنچیں گے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں اسی کمرے میں بیٹھی تھی، سن نہیں سکی، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب، وہ خاتون جو آپ سے آپ کے گھر میں جھگڑ رہی تھی اس کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، عرش معلی پہ الرحمن علی العرش استوى، اس پروردگار نے سن لیا اور قرآن اتار دیا۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ میں نہیں سن سکی حالانکہ پاس موجود تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے پہلے نمبر پر یاد رکھیں زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ جس پر وجہ سے توحید پہ آنچ آئے، اور یہ توحید
اگر یہ پاس نہ ہوئی پھر عمل جتنے بڑے بڑے ہو گئے. کفار مکہ حج کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، ایک ایک حج نہیں کئی کئی حجیں کرنے والے عمرے کرتے تھے. ان کی نماز کا قرآن نے ذکر کیا. وہ صدقہ بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، عبادتیں ذبح بھی کرتے تھے، حجاج کی خدمت بھی کرتے تھے. بڑی نیکیاں تھیں، سارے اعمال تھے، نہیں تھا تو عقیدہ توحید نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. راک کے ڈھیروں کی طرح ہم نے ان کی نیکیوں کو اڑا دیا. اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے. اللہ اس توحید کے اندر کسی قسم کے خلل سے اللہ محفوظ فرمائے. اور محبوب کبریا نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی. جب بھی اللہ کی توحید کی بات آئی ایک کلمہ بھی آپ نے برداشت نہیں کیا، گوارا نہیں کیا. بچیاں تھیں اللہ کے رسول کے گھر میں گا رہی تھیں اپنے شہدائے بدر کے بارے میں شعر کہہ رہی تھی. عید کا دن تھا، خوشی کا موقع تھا، آپ پاس بیٹھے سن رہے تھے. فرمایا کوئی بات نہیں، عید کا دن ہے، بچیاں ہیں، شعر کہہ رہی ہیں، کوئی حرج نہیں. کہتے کہتے ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. ہم میں ایسا نبی ہے جسے پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، اسے کل کی اور غیب کی خبروں کا بھی پتہ ہے. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اما ھذا فلا تقولین، خبردار یہ کلمہ دوبارہ نہیں کہنا. ما یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہونے والا ہے یہ علم صرف خالق کائنات کے پاس ہے. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا. اللہ کے رسول کے سامنے یہ کہا گیا ما شاء اللہ وشئت، محبوب جو آپ چاہیں اور رب چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، رب کا شریک بنا دیا ہے. بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک اللہ چاہے. محبوب کبریا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا محبوب فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اپنے آپ کو اس غم سے، اس صدمے سے آپ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے. لیکن محبوب یاد رکھیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیغمبر جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا اور اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، آپ ہدایت دینا بھی چاہیں تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ رب نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی کتنے ایسے مشرک تھے، آپ مطالبہ کرتے رہے کلمہ پڑھ دیں، کان میں پڑھ دیں، آہستہ پڑھ دیں، نہیں پڑھا. خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا. پیارے بھائیوں، اس لیے یاد رکھیں اللہ کے رسول کی تعلیم بھی یہی ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا تھا امت کے لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میری امت کے لوگوں میری شان میں غلو نہ کرنا، مبالغہ نہ کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جیسا عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ کی شان میں کیا. یہ تو نبی کی شان ہے جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام، اور اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل شخصیت، تمام نبیوں سے افضل، تمام اولیاء سے افضل. انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. فرمایا میں سید ولد آدم ہوں. آپ نے اپنی شان میں مبالغہ کرنے سے منع کیا. کسی امتی کی شان میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ اسے نبیوں سے بڑھا دیا جائے، امام الانبیاء سے بڑھا دیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات سے بھی بڑھا دیا جائے، اتنا مبالغہ. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین. میری امت کے لوگوں غلو سے بچ جانا، مبالغہ آرائی سے بچ جانا. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم سے پہلی امتیں برباد اسی وجہ سے ہوئیں.
عیسائی اٹھے، کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، غلو کیا۔ دوسرا گروہ اٹھا، کہا نہیں، ابھی تو حق ادا نہیں ہوا، عیسیٰ وہ بھی اسی طرح الہ ہے جس طرح اللہ الہ ہے۔ تین الہوں کا عقیدہ بنایا۔ تیسرا گروہ اٹھا، کہا تثلیث میں تو پھر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک دو تین، یہ تو پھر تقسیم ہوئی۔ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ اور عیسیٰ الگ ہے ہی نہیں، جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے، جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے۔ یہ غلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری شان میں غلو نہ کرنا، مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ فرمایا بلکہ میرے بارے میں وہی کہنا جو اللہ نے مجھے قرآن میں کہا ہے، جو میں نے اپنی زبان سے کہا ہے۔ فقولوا عبد اللہ فانا عبد اللہ ورسولہ۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کی ذات پہ جھوٹ باندھنا، یہ بھی زبان کی تباہی۔ ایک بات رب کبریا نے قرآن میں نہیں کہی اور کوئی شخص اٹھے کہے یہ اللہ کے قرآن میں ہے، اور کوئی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جھوٹی بات اپنے پاس سے بنائی ہوئی من گھڑت نسبت محبوب کبریا کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگو ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہنا یہ ویسے نہیں ہے جیسے کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دی جائے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ گھڑ کے جھوٹی بنا کے میری طرف منسوب کرتا ہے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اللہ کے رسول نے پشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا لوگو یکون فی آخر الزمان، یکون فی آخر الزمان کذابون دجالون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخری دور میں ایسے کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں گھڑ کے لائیں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، نئی سے نئی باتیں، نئی سے نئی حدیثیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فإیاکم وإیاہم، ان سے بچ کے رہنا، ایسے کذاب اور دجال لوگوں سے جو دجل دیتے ہیں۔ سامنے صحیح بخاری کھولی اور اپنے پاس سے بات کہی، نسبت بخاری کی طرف کر دی، سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، آیت قرآن کی پڑھی، ترجمہ مرضی کا کیا، نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ فرمایا ایسے دجال قسم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنوں میں ڈال دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ کوئی بھی ایسی بات جو رب کبریا نے نہیں فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خارجی، انہوں نے بھی پڑھا قرآن ہی تھا، آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے، کہتے تھے علی کافر ہے نعوذ باللہ۔ سیدنا علی فرماتے کہاں لکھا ہے؟ وہ خوارج قرآن کی آیت پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، اس آیت کی وجہ سے کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، تم نے بندے کو فیصل مان لیا کہ وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا اختلاف کو مٹانے کے لیے، لہٰذا تم نے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر بندوں کے فیصلے کو ماننا ہے، لہٰذا تم کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سیدنا علی نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، اللہ کا قرآن حق ہے لیکن اس کا جو معنی کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، نہ یہ معنی اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو سمجھیے محمد مصطفیٰ کی زبان کی روشنی میں، قرآن کو سمجھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں، کہ قرآن مجید کی اس آیت سے اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کیا سمجھایا ہے۔
قرآن مجید کی اس آیت کا صحابہ کرام نے کیا معنی سمجھا، تابعین اعظام نے اس آیت کا صحابہ کرام سے کیا طریقہ سیکھا، کیا معنی سیکھا۔ آج کوئی شخص اٹھے اور لغت کے زور پر، عربی ادب کے زور پر کہے قرآن کا یہ معنی ہے، میرے پیارے بھائیوں وہ معنی نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے بیان کیا، اور یہ اس کا اپنا فہم 1400 سال سے نعوذ باللہ امت گمراہی میں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اور اسے آج 1400 سال بعد پتا چلا کہ اس آیت سے یہ بھی نکلتا ہے۔ ہاں، ان احادیث کی روشنی میں، ان اقوال صحابہ کی روشنی میں قرآن مجید کی تشریح تفسیر اس اللہ کے رسول کے فہم کے تحت، جدید فہم نہیں جو حدیث کے خلاف ہو، جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف ہو، ایسا تو مفہوم کشید کرنا یہ غلط ہوگا۔ اور جب یہ نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم ہیں، لیکن اس سے بڑا کائنات میں ظالم کوئی نہیں جو بات گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چوتھی چیز، اپنی گفتگو میں جھوٹ اور پرواہ ہی نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ لوگوں سچ بولا کرو، سچ سے اللہ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، اور نیکیاں انسان کو جنت میں لے جائیں گی۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے جو کوشش کر کے سچ بولتا رہتا ہے۔ اور فرمایا لوگوں جھوٹ سے بچنا، اس لیے کہ جھوٹ، ایک جھوٹ انسان کو کئی گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ کئی گناہ پھر انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں زبان کا صحیح استعمال اللہ توفیق بخشے، اور جھوٹ بولنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا معراج کے موقع پہ میں نے دیکھا ایک شخص کے منہ کے اندر لوہے کی کوئی چیز ڈالی جا رہی ہے چیرنے والی، اور اس کو چیر کے اس کی گدی تک پہنچا دیا گیا، پھر بائیں طرف سے چیرا جا رہا ہے اور گدی تک پہنچا دیا گیا، پھر ناک کے اندر وہ چیز ڈالی گئی اور ناک کو چیر کر آنکھوں تک، اور پھر آنکھ کے اندر ڈال کے اسے چیر کر گدی تک لے جایا گیا۔ دوسری طرف بھی ایسی مسلسل اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ بد نصیب کون ہے؟ مجھے کہا گیا اے اللہ کے رسول فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو فِي بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَ حَتَّى تَبْلُغُ الْآفَاقَ۔ یہ ایسا شخص تھا جو گھر میں بیٹھ کے جھوٹ گھڑتا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں تو بڑا آسان ہو گیا، اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر اور اپنے اکاؤنٹ کے اوپر گھر میں بیٹھیں، بات مرضی کی لکھیں، نیچے لکھ دیں البخاری حدیث نمبر 515، پھر آپ کا کام ختم۔ میرے اور آپ جیسے سادہ مسلمان کہتے ہیں بخاری کی بات ہے، چلو بھائی شیئر کرو۔ پوری دنیا کے اندر کیسے وہ بات پہنچتی ہے، جھوٹی بات، من گھڑت بات، حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں، حدیث کی کتاب کے اندر ہی بات نہیں، جھوٹ گھڑ کے نیچے حوالہ بخاری کا لکھ دیا، مسلم کا لکھ دیا، اور اب مسلمان ہیں کہ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ ایسا شخص تھا جو جھوٹ گھڑتا تھا اور اس کا یہ جھوٹ پوری دنیا میں پہنچتا تھا۔ اللہ محفوظ فرمائے، رب العالمین حق کو سمجھنے کی اور اللہ اس کے مطابق اپنی زندگی اللہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان اس کا استعمال اللہ درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان سے بولیں، سوچ کے بولیں، اور کسی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی عظیم شخصیت، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اعظام، کسی کی بھی توہین کا کلمہ، جس میں کسی بھی اللہ کے ولی کی گستاخی ہو، پیارے بھائیوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے اس کی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ولی کو ولی مانے، رب کا محبوب مانے، لیکن ولی اس کو خدا نہ بنائیں، اس کے اندر الوہیت والی صفات نہ مانیں۔ وہ اللہ کی صفات ہیں، وہ رب کا خاصہ ہے، اسے اللہ کی ذات تک رہنے دیں، اور یہی عقیدہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره